بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بڑے بچے کہنا نہ مانیں تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ محترم ناظرین و سامعین، اگر بڑے بچے بدتمیز ہو گئے ہیں، اگر وہ آپ کی بات سننے کے بجائے پلٹ کر جواب دیتے ہیں، اگر ان کے لہجے میں نرمی کی بجائے تلخی آ گئی ہے، اگر وہ آپ کے سامنے آواز بلند کرنے لگے ہیں، یا احترام کا وہ رشتہ کمزور پڑ گیا ہے جو کبھی بہت مضبوط تھا، تو کیا اس پورے بگڑتے ہوئے تعلق کو دوبارہ سنبھالا جا سکتا ہے؟ کیا واقعی کوئی ایسا طریقہ موجود ہے جس سے بڑے بچوں کے دل دوبارہ نرم کیے جا سکیں، ان کی ضد کو سمجھ میں بدلا جا سکے، اور ان کے اندر وہ احساس دوبارہ جگایا جا سکے کہ ماں باپ صرف حکم دینے کے لیے نہیں بلکہ ساتھ چلنے کے لیے ہوتے ہیں؟ آخر وہ کون سی حکمت عملی ہے جو چیخ کو خاموشی میں، دوری کو قربت میں، اور تلخی کو احترام میں بدل سکتی ہے؟ والدین کو ایسا کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے جس سے بگڑتے ہوئے رشتے دوبارہ سنبھل جائیں اور بڑے بچے پھر سے ان کی بات سننے لگیں، ان کا احترام کرنے لگیں؟ آج کی گفتگو انہی گہرے سوالات کا جواب ہے جو ہر والدین کے دل میں کہیں نہ کہیں ضرور اٹھتے ہیں۔ آج کی باتیں کوئی عام باتیں نہیں ہیں، یا والدین کے لیے وہ نصیحتیں ہیں، والدین کے لیے وہ سبق آموز باتیں ہیں جو صرف والدین کو نہیں بلکہ ان کے بڑے بچوں کو والدین کا فرما بردار بنا دے گی۔ بڑے عمر کے بچے والدین کی عزت کرنے لگ جائیں گے، ان کا کہنا ماننے لگ جائیں گے۔ جب بڑے بچے کہنا نہ مانیں تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام، جب بڑے بچے والدین کی بات ماننا چھوڑ دیتے ہیں تو اکثر اس کے پیچھے صرف ضد نہیں ہوتی بلکہ برسوں کا وہ دباؤ ہوتا ہے جس میں اولاد اپنی مرضی سے جینے کے بجائے صرف والدین کی خواہشوں کے مطابق جینے پر مجبور ہی ہوتی ہے۔ بہت سے ماں باپ انجانے میں اپنی ادھوری خواہشیں، اپنے خواب، اپنی پسند اور اپنی مرضی کی زندگی بچوں پر مسلط کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اولاد وہی بنے جو وہ چاہتے ہیں، ویسا سوچے جیسا وہ سوچتے ہیں، ویسے فیصلے کرے جیسے وہ چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ہر بچہ اپنی الگ شخصیت، الگ سوچ، الگ احساسات اور الگ خواب لے کر دنیا میں آتا ہے۔ جب اولاد کو مسلسل کنٹرول کیا جاتا ہے، ہر فیصلے میں دبایا جاتا ہے اور اپنی مرضی جینے کا حق نہیں دیا جاتا، تو وہ آہستہ آہستہ دل سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کئی بچے چیخ کر بغاوت کرتے ہیں اور کئی خاموش ہو کر فاصلے بنا لیتے ہیں۔ والدین کو یہ سمجھنا ہوگا کہ دباؤ وقتی فرمانبرداری تو لا سکتا ہے لیکن دل سے جڑی ہوئی محبت نہیں۔ محبت آزادی، اعتماد اور سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے، جبکہ ہر وقت کی سختی اور مسلط کیا گیا کنٹرول صرف رشتوں میں خاموش دیواریں کھڑی کر دیتا ہے۔ دوسرا کام، جب بڑے بچے والدین کی بات ماننا چھوڑ دیں، ان سے دور دور رہنے لگیں، گفتگو سے بچنے لگیں، یا ہر نصیحت کے جواب میں خاموشی، غصہ یا بیزاری دکھانے لگیں، تو ایسے وقت میں والدین کو سب سے پہلے اپنی انا کو توڑنا ہوگا، کیونکہ کئی بار اولاد والدین کی سختی سے نہیں ٹوٹتی بلکہ اس احساس سے ٹوٹ جاتی ہے کہ میرے ماں باپ کبھی اپنی غلطی مان ہی نہیں سکتے۔ ہر وقت یہ جتانا کہ میں ماں ہوں، میں باپ ہوں، میں ہمیشہ صحیح ہوں، یہ الفاظ آہستہ آہستہ اولاد کے دل میں محبت کے بجائے فاصلے پیدا کرنے لگتے ہیں۔ بڑے بچے عزت چاہتے ہیں، اپنی بات کی اہمیت چاہتے ہیں، وہ یہ محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے جذبات بھی قیمتی ہیں۔ یاد رکھیں، رشتے حکم سے نہیں عاجزی سے بچتے ہیں۔ بعض اوقات ایک نرم لہجہ، ایک سچی معافی، ایک بار اولاد کے سامنے جھک جانا وہ دروازہ کھول دیتا ہے جو سالوں کی ڈانٹ، سختی اور بحث بھی نہیں کھول پاتی۔ اگر والدین اپنی انا چھوڑ دیں تو ٹوٹا ہوا دل دوبارہ جڑ سکتا ہے، لیکن اگر انا باقی رہے تو اولاد سامنے ہوتے ہوئے بھی دل سے بہت دور چلی جاتی ہے۔ تیسرا کام،
جب بڑے بچے والدین کی بات ماننا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اندر ہی اندر یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں کبھی سمجھا ہی نہیں گیا، ہمیں کبھی سنا ہی نہیں گیا۔ اکثر والدین ہر گفتگو میں صرف اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنی نصیحت، اپنا تجربہ، اپنا فیصلہ، لیکن اولاد کے دل میں برسوں سے جمع درد، شکایتیں اور خاموش تکلیفیں سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں، جب بڑا بچہ اپنے دل کی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ صرف الفاظ ادا نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے سینے میں جمع بوجھ اتار رہا ہوتا ہے۔ وہ شاید برسوں بعد ہمت کر کے اپنے زخم دکھا رہا ہوتا ہے۔ اگر اس لمحے بھی والدین فوراً ڈانٹ دیں، بحث شروع کر دیں یا اپنی صفائی پیش کرنے لگیں تو اولاد دوبارہ خاموش ہو جاتی ہے، اور بعض خاموشیاں پھر پوری زندگی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر والدین واقعی اپنے بڑے بچوں کو دوبارہ اپنے قریب لانا چاہتے ہیں تو انہیں سننا سیکھنا ہوگا، خاموشی سے، تحمل سے، بغیر ٹوکے، بغیر فیصلہ سنائے، کیونکہ کئی بار صرف سنا جانا ہی ٹوٹے ہوئے دل کے لیے سب سے بڑی مرہم بن جاتا ہے۔ چوتھا کام، جب بڑے بچے والدین کی بات ماننا چھوڑ دیں تو سب سے خطرناک لمحہ وہ ہوتا ہے جب اولاد غصے میں سخت الفاظ بول دیتی ہے، آواز بلند کر دیتی ہے یا ایسی بات کہہ دیتی ہے جو والدین کے دل کو چیر کر رکھ دے۔ ایسے وقت میں اگر والدین بھی فوراً غصہ، چیخنے، تانے یا بد دعا کے ساتھ رد عمل دیں تو ایک لمحے کی آگ کئی سالوں کے تعلق کو جلا دیتی ہے۔ یاد رکھیں، بڑے بچے صرف زبان سے سخت نہیں ہوتے، اکثر ان کے اندر برسوں کی ناراضگی، دباؤ اور نہ سنے جانے کی فرسٹریشن، تکلیف چھپی ہوتی ہے۔ اس لیے والدین کو اس لمحے اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، لیکن ہر رشتہ بچانا ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات خاموشی چیخنے سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ ٹھنڈا لہجہ، برداشت اور شعوری انداز وہ پل بنا دیتا ہے جو ٹوٹتے ہوئے رشتے کو دوبارہ جوڑ سکتا ہے۔ اگر والدین غصے کے بدلے صبر اختیار کر لیں تو اولاد وقتی طور پر دور ہونے کے باوجود دل سے مکمل طور پر جدا نہیں ہوتی۔ پانچواں کام، جب بڑے بچے والدین سے دور ہونے لگیں، کمرے میں آنا کم کر دیں، باتوں سے بچنے لگیں یا صرف ضرورت کے وقت گفتگو کریں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ انہیں صرف نصیحتیں نہیں بلکہ تعلق چاہیے۔ اکثر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ملاقات میں سمجھانا، روکنا، سوال کرنا یا لیکچر دینا ہی تربیت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلسل نصیحتیں کئی بار بچوں کے دل بند کر دیتی ہیں۔ بڑے بچوں کو ایسا وقت چاہیے ہوتا ہے جس میں وہ خود کو کٹہرے میں کھڑا محسوس نہ کریں، ایسے وقت جس میں نہ ڈانٹ ہو، نہ تفتیش، نہ ہر بات پر اصلاح کی کوشش، بلکہ صرف کوالٹی ٹائم کا اپنائیت ہو۔ مطلب صرف ایک ساتھ بیٹھنا نہیں بلکہ ایک ایسا ماحول دینا ہے جہاں اولاد دوبارہ ماں باپ کے قریب دل سے سکون محسوس کرے۔ کبھی ان کے ساتھ چائے پر بیٹھ جائیں، کبھی ان کی پسند کی بات کر لیں، کبھی بغیر کسی مقصد کے صرف ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ یاد رکھیں، جو اولاد والدین کے ساتھ ایموشنلی سیف محسوس کرنے لگے وہ آہستہ آہستہ دوبارہ ان کے قریب آنا شروع ہو جاتی ہے۔ چھٹا کام، جب بڑے بچے چڑچڑے، ضدی یا باغی بننے لگیں تو اسے صرف بچے بگڑ گئے ہیں کہہ کر ختم کر دینا نہ صرف آسان رویہ ہے بلکہ اکثر اوقات یہ ایک بڑی غلط فہمی بھی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر چڑچڑاہٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی دبی ہوئی تکلیف ہوتی ہے، ہر ضد کے پیچھے کوئی نہ کوئی نہ سنی گئی آواز ہوتی ہے، اور ہر بغاوت کے پیچھے برسوں کا جمع شدہ غصہ اور دباؤ چھپا ہوتا ہے۔ جب بچے بار بار تنقید، سخت لہجے، کنٹرول اور ہر بات پر روک ٹوک کا سامنا کرتے ہیں تو اندر ہی اندر ایک لاوا بنتا رہتا ہے جو آخر کار چڑچڑے پن یا بغاوت کی شکل میں باہر آتا ہے۔ والدین کے لیے یہ لمحہ خود احتسابی کا ہوتا ہے، نہ کہ صرف شکایت کا۔ انہیں ایک لمحے کے لیے رک کر یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں ہماری زبان کی سختی، ہمارا انداز گفتگو
اور ہمارا مسلسل کنٹرول ہی تو وہ دیوار نہیں جس نے ہمارے اور ہماری اولاد کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا ہے، کیونکہ کئی بار اولاد بگڑتی نہیں، وہ صرف اندر سے ٹوٹ کر رد عمل دینا شروع کر دیتی ہے۔ 7واں کام، جب اولاد بڑی ہو جائے تو والدین کے رویے میں سب سے بڑی تبدیلی یہ آنی چاہیے کہ اب گفتگو حکم دینے کے انداز سے نکل کر سمجھنے کے انداز میں تبدیل ہو جائے۔ بڑے بچے اب چھوٹے نہیں رہتے، وہ اپنی سوچ، اپنی رائے اور اپنی عزت نفس کے ساتھ ایک مکمل انسان بن چکے ہوتے ہیں۔ اگر والدین اب بھی ہر بات میں حکم چلانے، ڈانٹنے اور مسلسل روک ٹوک کرنے کے انداز پر قائم رہیں تو یہ رویہ اولاد کے اندر مزاحمت، دوری اور خاموش بغاوت پیدا کر دیتا ہے۔ بڑے بچوں کو صرف نصیحت نہیں چاہیے ہوتی، انہیں عزت چاہیے ہوتی ہے، اعتماد چاہیے ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ احساس چاہیے ہوتا ہے کہ ان کی بات بھی سنی جا رہی ہے، ان کی رائے کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ جب یہ احساس ختم ہو جاتا ہے تو پھر بات چیت کم اور فاصلے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، تعلق وہی دیر تک قائم رہتا ہے جس میں عزت ہو، اور جہاں عزت ختم ہو جائے وہاں محبت بھی آہستہ آہستہ دم توڑ دیتی ہے۔ 8واں کام، جب والدین یہ محسوس کرنے لگیں کہ اولاد ان سے دور ہو رہی ہے، بات کم ہو گئی ہے، رویے بدل گئے ہیں، یا گھر میں ایک خاموش سا فاصلہ پیدا ہو گیا ہے، تو یہ وقت غصے، شکایت یا مزید سختی کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ وقت تعلق بچانے کا ہوتا ہے۔ ایسے لمحے میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ والدین مزید فاصلے بڑھا دیتے ہیں، ڈانٹ بڑھا دیتے ہیں، یا بچوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں اور دور کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خاموشی جتنا نقصان کرتی ہے اتنا ہی نقصان بعض اوقات غلط فہمیاں بھی کر دیتی ہیں۔ کئی بار ایک سچی، کھلی اور نرم گفتگو وہ دروازہ دوبارہ کھول دیتی ہے جو برسوں سے بند ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت بچوں کے قریب بیٹھنا، ان کی بات کو بغیر ٹوکے سننا، ان کے دل کا بوجھ سمجھنے کی کوشش کرنا اور ایسا ماحول بنانا جہاں وہ خوف کے بغیر بول سکیں، یہی وہ نقطہ ہوتا ہے جہاں ٹوٹے ہوئے رشتے دوبارہ جوڑنا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ فاصلے حکم سے نہیں مٹتے بلکہ قربت سننے اور سمجھنے سے کم ہوتے ہیں۔ 9واں کام، جب والدین یہ محسوس کرنے لگے کہ اولاد ان سے دور ہو رہی ہے، بات کم ہو گئی ہے، رویے بدل گئے ہیں، یہ گھر میں ایک خاموش سا فاصلہ پیدا ہو گیا ہے، تو یہ وقت غصے، شکایت یا مزید سختی کا نہیں ہوتا، بلکہ یہ وقت تعلق بچانے کا ہوتا ہے۔ ایسے لمحے میں سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ والدین مزید فاصلے بڑھا دیتے ہیں، ڈانٹ بڑھا دیتے ہیں، یا بچوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں اور دور کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خاموشی جتنا نقصان کرتی ہے اتنا ہی نقصان بعض اوقات غلط فہمیاں بھی کر دیتی ہیں۔ کئی بار ایک سچی، کھلی اور نرم گفتگو وہ دروازہ دوبارہ کھول دیتی ہے جو برسوں سے بند ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت بچوں کے قریب بیٹھنا، ان کی بات کو بغیر ٹوکے سننا، ان کے دل کا بوجھ سمجھنے کی کوشش کرنا اور ایسا ماحول بنانا جہاں وہ خوف کے بغیر بول سکیں، یہی وہ نقطہ ہوتا ہے جہاں ٹوٹے ہوئے رشتے دوبارہ جوڑنا شروع ہوتے ہیں، کیونکہ فاصلے حکم سے نہیں مٹتے بلکہ قربت سننے اور سمجھنے سے کم ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، 10واں کام، جب بڑے بچے برسوں بعد اپنے دل کی پرانی تکلیفیں، بچپن کے زخم یا ماضی کے وہ لمحے بیان کریں جن میں انہیں دکھ پہنچا ہو، تو یہ وقت والدین کے لیے سب سے نازک اور اہم لمحہ ہوتا ہے۔ اس وقت غصہ کرنا، فوراً صفائی دینا یا بات کو رد کر دینا دراصل ایک اور زخم لگا دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اولاد آسانی سے نہیں بولتی، وہ برسوں تک اندر ہی اندر سہتی ہے، اور جب آخر کار ہمت کر کے اپنے دل کی بات زبان پر لاتی ہے تو وہ صرف شکایت نہیں کر رہی ہوتی، وہ اپنے اندر دبے ہوئے درد کو باہر نکال رہی ہوتی ہے۔ اگر اس لمحے بھی والدین سختی، ڈانٹ یا بحث کا راستہ اختیار کریں تو وہ بچہ دوبارہ اپنے اندر بند ہو جاتا ہے، اور پھر وہ خاموشی صرف الفاظ کی نہیں رہتی بلکہ دلوں کے درمیان ہمیشہ
کے فاصلے میں بدل جاتی ہے۔ ایسی خاموش اولاد آہستہ آہستہ جسمانی طور پر تو موجود رہتی ہے مگر جذباتی طور پر بہت دور چلی جاتی ہے۔ اس لیے اس نازک وقت میں سب سے بڑی ضرورت صبر، تحمل اور خاموشی سے سننے کی ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات صرف سن لیا جانا ہی سالوں کے زخموں پر مرہم بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، جب بڑے بچے والدین کی بات ماننا چھوڑ دیں تو اکثر والدین لاشعوری طور پر ہر گفتگو کو ایک جنگ بنا لیتے ہیں، جہاں مقصد تعلق بچانا نہیں بلکہ اپنی بات کو درست ثابت کرنا ہوتا ہے۔ بہت سے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے بحث جیت لی تو انہوں نے تربیت جیت لی، لیکن اصل حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ کئی بار آدمی دلیل تو جیت لیتا ہے مگر دل ہار دیتا ہے، اور اولاد کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ اگر ہر مکالمے میں صرف یہی کوشش ہو کہ میں صحیح ہوں اور تم غلط ہو تو وقت کے ساتھ بچے سننا کم کر دیتے ہیں، بولنا کم کر دیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ جذباتی طور پر دور ہو جاتے ہیں۔ سمجھدار والدین وہ نہیں ہوتے جو ہر دلیل میں غالب آ جائیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو اپنی انا کو پیچھے رکھ کر اپنے بچوں کے دل کو پہلے رکھتے ہیں، کیونکہ رشتے دلیلوں سے نہیں جیتے جاتے، وہ تو صرف سمجھنے، جھکنے اور کبھی کبھی ہار کر بھی بچائے جاتے ہیں۔ جب بڑے بچے والدین کی بات ماننا چھوڑ دیتے ہیں یا ان کا رویہ ضدی، خاموش یا چڑچڑا ہو جاتا ہے تو اکثر اسے صرف نافرمانی یا بگڑنا سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے۔ بہت سے بچوں کے رویوں کے پیچھے چھپا ہوا خوف، اندرونی ذہنی دباؤ اور برسوں سے دبائی گئی تکلیف ہوتی ہے، جو باہر صرف غصے یا دوری کی شکل میں ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ ہر وہ بچہ جو خاموش ہو گیا ہے یا جو بات بات پر رد عمل دیتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ باغی ہو سکتا ہے وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہو مگر الفاظ میں بیان نہ کر پا رہا ہو۔ ایسے وقت میں والدین کو صرف ظاہری الفاظ نہیں سننے چاہیے بلکہ اس کے پیچھے چھپے ہوئے درد کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات جو بچہ سب سے زیادہ دور نظر آتا ہے وہی سب سے زیادہ اندر سے قریب آنے کی خواہش رکھتا ہے، مگر اسے محفوظ ماحول نہیں ملتا۔ اگر والدین واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بڑی اولاد دوبارہ ان کے قریب آ جائے، ان سے دل سے بات کرے، ان کے ساتھ بیٹھے اور اس گھر میں دوبارہ وہی گرم جوشی اور اپنائیت لوٹ آئے، تو انہیں ایک بہت بڑی حقیقت کو دل سے قبول کرنا ہوگا۔ رشتے کبھی ایک دن میں خراب نہیں ہوتے اور نہ ہی ایک دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ زخم ہے جو وقت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، غلط فہمیوں کے ساتھ اور مسلسل جذباتی دباؤ کے ساتھ گہرے ہوتے جاتے ہیں، اور جب یہ ٹوٹتے ہیں تو ان کو جوڑنا بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے، اتنی ہی نرمی اور اتنی ہی برداشت مانگتا ہے۔ اکثر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ایک معافی، ایک دو جملے یا ایک ملاقات کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑے بچوں کے دل میں جو فاصلے بن چکے ہوتے ہیں وہ صرف الفاظ سے نہیں مٹتے، وہ فاصلے ان لمحوں کا نتیجہ ہوتے ہیں جب انہیں سنا نہیں گیا، سمجھا نہیں گیا یا ان کے جذبات کو اہمیت نہیں دی گئی۔ اس لیے اب اگر واپسی چاہیے تو جلد بازی نہیں بلکہ ایک طویل، خاموش اور مستقل سفر چاہیے۔ رشتوں کی بحالی کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہوتا، یہ ایک مسلسل عمل ہے جس میں صبر سب سے بڑی طاقت ہے، مستقل مزاجی سب سے بڑا ہتھیار ہے، برداشت سب سے بڑی حکمت ہے اور مسلسل محبت سب سے بڑی حکمت عملی ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔ آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔